بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری آج کی گفتگو اپنے سلسلہ قضیہ و اقسام قضیہ کے عنوان سے آخری گفتگو ہے، اور اگلے مرحلے میں ہم داخل ہو جائیں گے جو کہ استدلال کی دنیا ہے، اور وہی ہمارے لیے ہدف تھا۔ ہم نے قضیہ کی قسمیں کی تھیں کہ قضیہ حملیہ میں تقسیم ہوتا ہے اور شرطیہ میں۔ البتہ اس طرف توجہ رہے کہ انشائیہ قضیہ کی دنیا سے باہر ہے، اس لیے آپ جو بھی مثالیں لے کے آتے ہیں، جیسے اتم الصیام الی اللیل، یا حج کے بارے میں اتم لفظ آتا ہے، یا جاہد الکفار والمنافقین، یہاں پر قضیہ نہیں بن رہا کیونکہ جملہ انشائیہ ہے۔ یہاں پر انشاء قضیے کی دنیا سے باہر ہے۔ قضیے میں جملہ خبریہ فقط رہتا ہے، اور وہی ہمارے درپیش استدلال میں بھی استعمال ہوگا۔ البتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ انشائیہ کو ہم کسی طور پہ موڑ نہیں سکتے۔ یہ اصول فقہ میں آپ بحث انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے کہ کس طریقے سے خبریہ سے انشائیہ لیا جاتا ہے، اور انشائیہ سے ہم خبریہ لے سکتے ہیں، یعنی اس کا بھی ہم حلقات میں یا اصول فقہ میں انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔ حملیہ کو ہم نے دیکھا تھا، اس میں محمول کو موضوع پر حمل کیا جاتا ہے کہ محمول موضوع کے ساتھ نسبت قائم کر کے معنی دیتا ہے، یا اس نسبت کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے حملیہ میں موضوع کے اعتبار سے 4 قسمیں پڑھی، شخصیہ ہے، طبیعیہ ہے، محملہ ہے، محصورہ ہے، اور محصورہ کلیہ اور جزیہ میں تقسیم ہوا۔ پھر افراد قضیہ کے حوالے سے دیکھا کہ افراد موضوع یا ذہن میں ہے فقط، جیسے اجتماع النقیضین محال، شریک باری تعالی ممتنع الوجود، یا خارج میں فقط ہے، حال میں ہمارے سامنے مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ اکرم العلماء، مثلا اب اکرم انشائیہ آ گیا، یا آپ ادھر کہیں کہ العلماء عدول، ادھر علماء سے آپ کی مراد ہے یہ جو حاضر مراجع اعظام و مجتہدین آپ کے سامنے ہیں۔ اور ایک دفعہ حقیقیہ ہوتا ہے جس میں فرد کو ہم خارج میں فرض کرتے ہیں اور محمول کو اس پر حمل کر دیتے ہیں، یعنی جب بھی یہ فرد ہوگا موجود خارج میں، محمول اس کے لیے ثابت ہے، یہ حکم اس کے لیے ثابت ہے، اس سے کثیر استفادہ کیا جاتا ہے۔ یہ حملیہ کا حقیقیہ ہے، چونکہ ایک قضیہ منفصلہ میں بھی حقیقیہ آ رہا ہے، وہ جدا ہے۔ یہ اس کے بعد ہم نے معدولہ، محصلہ اور معدولہ پڑھا۔ معدولہ تب ہوتا ہے کہ حرف سلب یا معنی سلب کو آپ موضوع کے ساتھ یا محمول کا جز بنا دیں، یعنی قضیے کی تشکیل کے دوران ہی موضوع یا محمول کا جز بن گیا۔ اس طرح معدولۃ الموضوع ہے، معدولۃ المحمول ہے، اور معدولۃ الطرفین ہے۔ چونکہ معدولہ میں حملیہ موجبہ بنتا ہے، سالبہ نہیں ہوتا۔ سالبہ تب ہوتا ہے جب نسبت کو سلب کیا جائے، معدولہ تب ہوتا ہے جب موضوع یا محمول کا جز نفی یا سلب قرار پائے۔ اس کے بعد ہم نے جہات پڑھی، مواد تھا اور جہت تھی۔ مواد ہمارے پاس وجوب ہے، امکان ہے اور امتناع ہے۔ امکان عام اور امکان خاص تھا کہ اسے ہم نے منطق کے اوپر چھوڑ دیا کہ ابھی ہم اس کی بحث میں وارد نہیں ہوں گے، یہ علوم میں آپ انشاءاللہ خود مطالعہ کریں گے۔ جہت کہتے ہیں موجہات، کہ قضیے سے کون سی جہت سامنے آ رہی ہے۔ آپ قضیے کا جب مطالعہ کرتے ہیں، چونکہ قضیہ فقط نفس میں، ذہن میں ہوتا ہے، خارج میں قضیہ نہیں ہوتا۔ خارج میں تو شے اپنی خصوصیات کے ساتھ موجود ہے، وہی شے اپنی خصوصیات کے ساتھ نفس میں، نفس ہمارا کئی مفاہیم میں اس کو تقسیم کر دیتا ہے، اور ایک کو دوسرے مفہوم کے ساتھ ملحق کرتا ہے، تو قضیہ بنتا ہے۔ قضیہ جو نفس کے اندر بنا ہے، اس سے کون سی جہت سامنے آ رہی ہے، درست ہے، پھر وہ مطابق خارج میں رکھتی ہے یا نہیں۔ اس طور پہ موجہات 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، یا بسیطہ ہیں یا مرکبہ ہیں، بسیطہ یا مرکبہ ہیں۔ پھر بسیطہ کی 8 قسمیں تھیں، مرکبہ کی غالباً 6، کثیر بن سکتی ہیں، انہوں نے اپنے تحت شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، بقیہ یہ بھی آپ خود انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں شرطیہ میں۔ شرطیہ میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ شرطیہ اگر متصلہ ہے، چونکہ متصلہ میں اتحاد کی نسبت ہوتی ہے مقدم اور تالی میں، حملیہ میں موضوع اور محمول ہوتے ہیں، شرطیہ میں مقدم اور تالی۔ تالی ہمیشہ مقدم پر موقوف ہے۔
اگر مقدم نہیں ہے تو تالی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. قیاس استثنائی میں بھی کچھ اس طرح کا ہم آگے دیکھیں گے. لیکن تالی اور مقدم ایک جیسے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اگر کرنیں نہیں ہیں تو سورج ہوگا, اس کا مطلب سورج بھی نہیں ہے. درست ہے. بعض اوقات اس طریقے سے بھی ہم جاتے ہیں. بہرحال مقدم کے اوپر تالی کیا ہوتی ہے؟ موقوف ہوتی ہے. اگر ہمیں حرارت محسوس نہیں ہو رہی, اس کا مطلب آگ بھی ابھی نہیں لگی. بعض اوقات ہم ان آثار سے بھی اصل شے کی طرف جاتے ہیں. خلاصہ کلام اتصال کی نسبت ہے, تعلق ہے, ربط ہے, اتحاد پایا جاتا ہے دونوں جز میں. خوب قضیہ منفصلہ میں جدائی پائی جاتی ہے. آپ نے ظاہر کیا ہے کہ دونوں ہیں, صرف ذکر کی حد تک ہیں, وإلا دونوں میں کیا ہے؟ عناد ہے, دونوں میں دشمنی ہے. یعنی دونوں افراد ساتھ بیٹھے ہیں لیکن کوئی تعلق نہیں, اجنبی ہیں ایک دوسرے کے لیے. جیسے کہ ریلوے اسٹیشن اور یا ایئرپورٹ یا اس طرح سے بس سٹینڈ کے اوپر ہوتا ہے, دونوں ایک دوسرے سے اجنبی ہیں, ظاہراً ساتھ بیٹھے. منفصلہ کی جتنے اطراف ہیں وہ اسی طرح ہیں. دونوں میں عناد ہے, اجنبیت ہے, تنافی پائی جاتی ہے, منافات پائی جاتی ہے. خوب ہم نے شرطیہ متصلہ سے جو مختص ہے اس میں ہم نے پھر تقسیم کیا. ایک تو احوال اور ازمان کے اعتبار سے ہم نے تقسیم کیا, طبیعیہ ہے, محملہ ہے, محصورہ ہے, کلیہ, جزیہ, وہ گزر گئی. لیکن ایک جو خاص ہے شرطیہ متصلہ سے, وہ کیا تھی؟ عنادیہ اور نہیں عنادیہ نہیں, ہمارے پاس غالباً لزومیہ تھا اور اتفاقیہ تھا. اگر حقیقی اتحاد ہو تو کیا ہے؟ لزومیہ. اور اگر غیر حقیقی اتحاد ہو مقدم تالی میں اتفاقیہ. پھر قضیہ منفصلہ. قضیہ منفصلہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. ایک ہے اس کی عنادیہ اور لزومیہ. صحیح ہے, عنادیہ اور اتفاقیہ. معذرت, ادھر لزومیہ اور اتفاقیہ تھی, ادھر عنادیہ اور اتفاقیہ ہے. عنادیہ اور اتفاق, چونکہ لزومیہ ادھر کہا کہ مقدم اور تالی ایک دوسرے سے لازم ملزوم ہوتے ہیں. عناد یعنی ادھر عناد کا تعلق حقیقی, ادھر بھی یہی ہے. حقیقی عناد ہو عنادیہ ہے, وإلا اتفاقیہ. دوسری قسم ہمارے پیش نظر تھی جو آج ہم نے پڑھنی ہے, اور وہ کیا ہے؟ قضیہ حقیقیہ کی اس اعتبار سے تقسیم کہ اس کے اطراف آپس میں جمع ہو سکتے ہیں, ممکن ہے ان کا جمع ہونا, یا ممکن ہے ان کا رفع ہونا, یا ممکن نہیں ہے. اس مقسم کو غور سے دیکھیں. حقیقیہ مانعۃ الجمع و مانعۃ الخلو. آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا جائے گا, اور اس کو ہم خاص جہاد سے انشاءاللہ مطالعہ کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں یہ قضیہ منفصلہ. ادھر جو قضیہ منفصلہ ہمارے سامنے ہے, اس پہ توجہ کریں کس اعتبار سے ہے. اس کے طرفین, اطراف قضیہ, اطراف سے مراد کیا ہے؟ مقدم تالی. اطراف کا جمع ہونا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. اطراف کا جمع ہونا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. اسی طرح اطراف کا یا طرفین کا ارتفاع, مرتفع ہونا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. بس آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ در حقیقت جمع طرفین اور رفع طرفین یہ پیش نظر ہے ہم لوگوں کے. کل بحث کس کی پر ہے؟ جمع طرفین ہے یا ہاں طرفین. طرفین سے مراد کیا ہے؟ مقدم اور تالی. یہ مقدم اور تالی جو ہمارے پاس ہے یہ آپس میں جمع ہو جائیں گے, جمع ہو سکتے یا جمع نہیں ہو سکتے. اس طور پہ تین قسمیں ہمارے پاس آتی ہیں. یا ہمارے پاس ہے قضیہ منفصلہ حقیقیہ,
دوسرا ہمارے پاس ہے قضیہ منفصلہ مانعۃ الجمع، اور تیسرا ہمارے پاس آتا ہے قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو۔ خوب، یہاں پہ چند نکات آپ دیکھیں، یہ جو ہم نے تقسیم کی ہے اس میں دو پہلو ہمارے لیے مہم ہیں۔ وہ ہے ایک ان کا ہے مقصد ان قضیہ کے استعمال، مقصد یا مورد استعمال، یہ بلکہ کہیں تو اچھا ہے، مورد استعمال، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں اگر مورد استعمال کو دیکھیں تو صرف ہمارے پاس دو پہلو ہیں، ایک ہے کہ اقسام کو شمار کرنا اور گھیرنا، خوب، اور دوسرا ہے رد توہم۔ دوسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ رد توہم۔ اس طور پہ مانعۃ الجمع و مانعۃ الخلو یہ توہم کو دور کرنے کے لیے، توہم کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ بھی توہم کو دور کرنے کے لیے۔ جبکہ قضیہ حقیقیہ جو ہے یہ اقسام کو گھیرنے اور شمار میں لانے کے لیے ہے۔ درست ہے یہ بات؟ یہ آپ کے لیے اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلو کیوں بنایا ہے، چونکہ ادھر ایک توہم دور ہوتا ہے، اس وہم کا، توہم اور گمان کا جواب کیا ہے؟ قضیہ مانعۃ الجمع۔ اسی طرح مانعۃ الخلو میں ایک توہم پیدا ہوتا ہے، اس توہم کا جواب کیا ہے؟ قضیہ مانعۃ الخلو ہے۔ پھر ہمارے پاس یہ ہر دو جو ہے نا یہ موجبہ اور سالبہ میں تقسیم ہوتے ہیں، موجبہ اور سالبہ۔ اسی طرح سے یہ تقسیم ہوتا ہے موجبہ سالبہ، اور یہاں پہ یہ بھی تقسیم ہوتا ہے موجبہ سالبہ۔ ہمارے پاس ایک تو یہ اہم نقطہ تھا، مورد استعمال کو آپ نے مد نظر رکھا۔ اگر آپ نے کسی بھی علم میں قضیہ بناتے ہوئے اقسام کو مد نظر رکھتے ہوئے لانا ہے تو آپ ہمیشہ کیا بنائیں گے؟ قضیہ حقیقیہ کہیں گے۔ مثلا آپ کلمے کی قسمیں لانا چاہتے ہیں، آپ کہیں گے الکلمۃ اما اسم اما فعل او حرف۔ اس جگہ پہ اقسام آپ نے اب نہ اس سے باہر کوئی ہو سکتا ہے اور نہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو لا سکتے ہیں، یعنی نہ اجتماع ان کا ممکن ہے اور نہ ارتفاع ان کا ممکن ہے۔ ابھی وہ اس کی طرف آتے ہیں جو مشکل پہلو ہے، لیکن ابھی مثال بیان کی جائے، اقسام کو گھیرنا مراد ہے۔ آپ مثال کے طور پہ منطق میں لاتے ہیں علم حصولی کی قسمیں، العلم الحصولی اما تصور او تصدیق، والتصور اما بدیہی او نظری۔ یہ ساری کیا قسمیں بن رہی ہیں؟ حقیقیہ کی بن رہی ہیں۔ ہمارے پاس یہ جو تقسیم ہے ان تینوں کے، یہ تمام کے تمام مسالک میں استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ اہل حدیث جو کہ عقلیات اور منطقیات سے فرار کرتے ہیں، قائل نہیں ہوتے عقلیات اور منطقیات، انہوں نے بھی اس حد تک کی منطق کو اپنی کتب میں ذکر کیا ہے۔ واضح بات، وہ بھی ان قضایا کو استعمال کرتے ہیں، یہ تعریفیں کرتے ہیں، اس لیے یہ تمام مسالک میں استعمال ہونے والی ہیں، شیعہ ہو یا سنی مباحث ہوں۔ حتیٰ تفسیر کی دنیا میں اس کا استعمال بہت ہے۔ ادھر آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں آپ کو جا بجا یہ نظر آئے گا
کہ یہاں پر جو ہم نے بیان کیا کہ عقل کی قسمیں، یہ قضیہ حقیقیہ کے طور پہ لا مانیت الخلوف، مانیت الخلوف کے طور پہ نہیں ہے، یہ مانیت الجم کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ کس کے طور پہ؟ مثلا حقیقیہ کے۔ یہ آپ نے دیکھا ہر دو موجبہ سالبہ ہے۔ ادھر ایک دلچسپ چیز لکھ کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں اس عنوان سے کہ چارٹ مکمل ہو جائے گا ہمارا، پھر سمجھایا جائے آپ کو۔ موجبہ میں نتیجہ کیا ہے اس کا؟ قضیہ منفصلہ حقیقیہ جب بھی بنائیں گے تو موجبہ میں کیا ہے؟ لا یجتمعان، اطراف جمع بھی نہیں ہو سکتے، لا یجتمعان ولا یرتفعان، اور مرتفع بھی نہیں ہو سکتے۔ اچھا سالبہ میں کیا ہے؟ یجتمعان اور یرتفعان، مرتفع بھی ہو سکتے ہیں اور آپس میں جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر قضیہ منفصلہ مانیت الجم میں اس کا توہم یہ تھا کہ یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، آپ نے کہا کہ نہیں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی لا یجتمعان لیکن یرتفعان، دونوں مرتفع ہو سکتے ہیں۔ ہاں یہ تھوڑا ہمارے لیے ادھر سے جدا ہو گیا، اس لیے ایک علامت کے طور پہ میں نے بنا دیا کہ یرتفعان، کہ یہ دونوں آپس میں جدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن سالبہ میں قضیہ منفصلہ مانیت الجم کا جو سالبہ ہے اس میں اس کا گمان یہ تھا کہ یہ دونوں آپس میں مرتفع نہیں ہو سکتے، تو آپ یہاں پہ آپ کے کہیں گے کہ یعنی وہ دونوں مرتفع ہو سکتے ہیں، آپ کہیں گے لا یرتفعان لیکن یجتمعان، آپس میں یہ جمع ہو سکتے ہیں۔ اچھا قضیہ منفصلہ مانیت الخلوف میں موجبہ میں اگر آپ آئیں تو وہاں پہ ہمارے پاس یہ بات آتی ہے کہ اس کا یہ توہم تھا کہ طرفین سے خلوف جو ہے وہ ممکن ہے، آپ کہتے ہیں کہ خلوف ممکن نہیں ہے، لہذا ادھر آپ کہیں گے کہ لا یرتفعان، لا یرتفعان لیکن یجتمعان، جمع آپس میں ہو جائیں گے۔ اور اس جگہ پر اس کا گمان یہ تھا کہ یہ دونوں آپس میں جمع ہو سکتے ہیں، تو ادھر آپ کہیں گے لا یجتمعان لیکن یرتفعان۔ اس جگہ پہ اب نتیجہ ہم یہ لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مانعۃ الجم، یعنی یہ خود سے وہ نکالتے ہیں۔ مانعۃ الجم موجبہ میں اگر موجبہ لے نا مانعۃ الجم کا موجبہ، تو یہ کس کے ہے؟ ہاں مثل سالبہ مانعۃ الخلوف ہے، اور اگر سالبہ اس کا دیکھیں تو یہ کس کی مثل ہے؟ مثل موجبہ مثل موجبہ مانعۃ الخلوف، ایسا ہی ہے نا۔ آج اب ہم اس کا مانعۃ الجم سے ہم ایک نتیجہ لیتے ہیں، مانعۃ الخلوف سے۔ اس کا جو موجبہ ہے اور ایک اس کا سالبہ ہے، اگر آپ موجبہ کو دیکھیں اس کا کہ لا یرتفعان ولا یجتمعان، تو یہ مانعۃ الجم کے سالبہ مانعۃ الجم کی مانند آپ کو محسوس ہوگا۔ اور اگر اس کا سالبہ دیکھیں لا یجتمعان ولیکن یرتفعان، ہاں یہ کس کے مساوی ہے؟ موجبہ مانعۃ الجم کے، موجبہ مانعۃ الجم۔ یہ ہمارے پاس
چارٹ جو ہے وہ مکمل ہوا، اور اس میں اب ہم چند مثالیں بناتے ہیں، اور مثالیں بنا کے آگے انشاءاللہ تعالی عکوس کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ بنیادی ہمارا مقصد اور ہدف کیا تھا؟ اس میں ہدف قضیہ حقیقیہ میں اقسام کو، تمام اقسام کو لے کر آنا ہے۔ اب جب ہم اقسام کو لے کے آتے ہیں تو لا یجتمعان، ہم جانتے ہیں کہ مقسم کے نیچے جو اقسام ہیں وہ کبھی بھی آپس میں قابل جمع نہیں ہوتی، لیکن ان کا متبادل بھی وہاں پہ نہیں ہے، کسی اور کو لا بھی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے توہم کو ہمیں دور کرنا پڑتا ہے۔ یہ اعتقادات میں ہمیں اور اپنے علمی مباحث میں بہت پیش آتا ہے۔ اگر کوئی یہ توہم کرتا ہے کہ یہ آپس میں جمع ہو سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ مانعت الجمع کا موجبہ بنائیں گے، اور آپ یہ دونوں مسائل حل کر سکتے ہیں، چونکہ ابھی ہم نے نتیجہ دیکھے مانعت الجمع میں ہر دو نتیجے نکل آتے ہیں، صحیح ہے۔ اگر آپ نے اس توہم میں جمع کو دور کرنا ہے تو پھر موجبہ بنا لیں، اگر توہم میں ارتفاع کو دور کرنا ہے تو مانعت الجمع کا سالبہ بنا لیں۔ اسی طرح مانعت الخلوف کے راہ سے بھی آ سکتے ہیں، چونکہ مانعت الخلوف میں ہمارے پاس پیش نظر جہاد کا بس فرق ہے۔ مانعت الجمع میں جمع کا پہلو ممانعت کے اعتبار سے مد نظر ہے، اور مانعت الخلوف میں ارتفاع کے اعتبار سے کہ دونوں کا ارتفاع ہونے کے ممنوع ہونے کی جہت ہمارے پیش نظر ہے۔ وَإِلَّا مانعت الخلوف قضیہ آپ بنا کے اگر آپ نے توہم جمع کا دور کرنا ہے تو سالبہ مانعت الجمع بنا لیں گے، اور اگر آپ نے توہم میں ارتفاع کو دور کرنا ہے تو پھر مانعت الجمع کا موجبہ بنا لیں گے۔ آشکار ہوئی یہ بات؟ ہم آگے انشاءاللہ اب عملاً مثالوں میں ہوتے ہیں وارد، اور چند مثالیں بنا کے انشاءاللہ یہ بحث ختم کر کے عکوس میں داخل ہوتے ہیں۔ تھوڑا اب ہم رفتار کو قدرے تیز کریں گے۔ اس میں مثالیں آپ نے انشاءاللہ کل خود لے کے آنی ہے، مختلف علوم سے لے کے ہیں، چونکہ ایک منطق کا ابتدائی مقدماتی مرحلہ ہوتا ہے۔ منطق شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ یہ مقدماتی منطق ہے، متوسطہ یا عالی منطق شمار نہیں ہوتی، لیکن اسی لیے اس میں آپ کو جتنی مثالیں ملیں گی وہ ایسی ہیں۔ کچھ عقائد کی لے آئیں گے، وَإِلَّا انسان حیوان ناطق ہے، زید قائم ہے، بیسک جو نظریہ ہے اسے حل کرنے کے لیے ہمیں اس ٹائم جو استدلال میں منطق کی ضرورت ہے وہ مثالوں کے اعتبار سے وہ علوم سے ہم مثالیں لے کے آئیں۔ مثال کے طور پہ آپ اصول فقہ سے مثالیں لے کے آئیں، علم فقہ سے مثالیں لے کے آئیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ علم فقہ سے المکلف اما مستطیع او غیر مستطیع، یہ قضیہ حقیقیہ بن جائے گا۔ یا اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی یہ توہم کرتا ہے کہ یہ جو نہ کسی کے اوپر ماہ مبارک رمضان کے جو روزے ہیں اس روزے کے اعتبار سے ممکن ہے کہ ارتفاع ممکن ہے اس کے لیے، نہ کفارہ ہے اور نہ فدیہ ہے، تو اس جگہ کے اوپر اگر آپ نے کوئی یہ سمجھا یہ دونوں مرتفع نہیں ہو سکتے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دونوں مرتفع نہیں ہو سکتے، نہ کفارہ، ان دو میں سے ایک ضرور ہوگا جس نے بھی چھوڑا ہے ماہ مبارک رمضان کا روزہ، آپ اس جگہ پہ اب قضیہ بنا کے کیا پیش کریں گے کہ اس کا توہم توڑیں گے کہ نہیں یہ مرتفع ہو سکتے ہیں، صحیح ہے، یہ مرتفع ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ قضیہ بنائیں گے اور لے کے آئیں گے کون سا مورد؟ قضا کا۔ بعض ایسے موارد ہیں نہ کفارہ ہے نہ فدیہ ہے، صرف اور صرف کیا ہے؟ قضا ہے اس کی۔ اب اس جگہ مرتفع ہو گئے یا نہیں، لیکن وہ سائل کیا سمجھ رہا تھا؟ مرتفع نہیں ہو سکتے۔ اس کو اب علمی زبان میں آپ ڈھال کے دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ توہم جو یہ کر رہے تھے کہ یہ مرتفع نہیں ہو سکتے، تو اس جگہ پہ آپ مانعت الخلوف سالبہ بنائیں، یا ممکن ہے کہ آپ مانعت الجمع بنا دیں کہ یہ سارے کے سارے کفارات سمیت یہ ساری صورتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک بحث بھی ہم مثالوں میں وارد ہو رہے ہیں، لیکن ادھر ایک اور توجہ کریں چارٹ کی طرف ایک توجہ تو استعمال کے اعتبار سے ہوگی، چونکہ آپ جب استعمال کے اعتبار سے دیکھیں گے نا تو ذہن میں رہ جائے گا، وَإِلَّا اس طرح سے کتابوں میں
پیچیدگی کے ساتھ یہ بیان کیا گیا موضوع. یہ والا ٹاپک ایک پیچیدہ اس طور پہ ہو جاتا ہے کہ وہ جب لاتے ہیں نا کہ اجتماعہما امکان و اجتماعہما و ارتفاعہما و عدم الامکان، یہ تصور اس کے ذہن میں نہیں بیٹھ رہا ہوتا. اور دوسرا پھر وہ مثالیں جب متعدد قسم کی لاتے ہیں تو وہ موجبہ سالبہ ہی اسے آگے پیچھے کر دیتا ہے. آپ اپنے ذہن میں ایک ترتیب تھوڑی آسان کریں. اول ہم ان قضایا سے کیا کام کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ جہاں پر بھی میں نے اقسام بیان کرنی ہے نا تو اس جگہ میں نے قضیہ حقیقیہ بناؤں گا. ایک آپ نے علامت اٹھا لی، جہاں پر بھی آپ نے اقسام بیان کرنے ہیں. تمام علوم میں یہ ہو سکتا ہے. مثلا میں سیاسی ایک مثال دیتا ہوں کہ سفارتی تعلقات جب استوار کیے جاتے ہیں تو یا تو وہ آپس میں امنیت کو وجود دینا چاہتے ہیں، یا وہ آپس میں تجارتی فروغ چاہتے ہیں، یا آپس میں اتحادی بن کے دیگر ریاستیں جو بڑی ریاستیں ان کے مقابلے میں اپنے آپ کا تحفظ چاہتے ہیں بالفرض. اب آپ نے سفارتی تعلقات کے استوار کرنے کے جتنے بھی اسباب ہیں ان کو گھیرنا ہے اور انہیں شمار کرنا ہے، تو آپ کون سا قضیہ بنائیں گے؟ قضیہ حقیقیہ. درست ہے، اسے قضیہ حقیقیہ. یا آپ یہ مثال دیتے ہیں، ایک چیپٹر آپ مطالعہ کرتے ہیں علم فقہ کا، مثلا نمازیں کتنی واجب ہیں؟ آپ کہیں گے کہ الصلاة الواجبہ علی المکلف اما صلوات الخمسہ، یہ نماز 5 ہے، یا صلاۃ الآیا جسے نماز آیات کہتے ہیں، صلاۃ الآیات، یا نماز العیدین، یا صلاۃ الجمعہ، اور صلاۃ للقسم والنظر مثلا. اب آپ نے ادھر جو قضیہ بنائی ہے کون سا قضیہ ہے؟ ہاں، جب بھی اقسام ذکر کی جا رہی ہیں تو کون سا قضیہ ہے؟ حقیقیہ ہے. درست ہے. یہ پہلی علامت آپ نے یاد رکھی تمام. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ بعض وقت اقسام ذکر کی جاتی ہیں لیکن مانیت الجمع ادھر پیش نظر ہوتا ہے. درست اقسام ہی، کیونکہ بقیہ جب مانیت الجمع مانیت الخلوف بنائیں گے تب بھی اقسام سے بھی بحث کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس مانیت الجمع اور مانیت الخلوف کی بحث کب آتی ہے؟ جب بھی تواہم کا ہمیں احتمال ہو کہ ادھر وہم کا شکار کوئی ہو سکتا ہے، تو آپ لکھ دیں کہ لا من مانیت الجمع والخلوف بل من قضیت الحقیقیہ. درست ہے. یہ ہمارے پاس متعدد مرتبہ اس طرح کے موارد آئے ہیں. دوبارہ میں اس چیز کا تذکرہ کر دوں، مانیت الجمع و مانیت الخلوف کب آئے گا؟ کسی کے وہم کو دور کرنا ہے. لازمی ہوتا ہے پھر آپ کو توجہ رکھنے پڑے گی کہ یہ جو میں نے عبارت لکھی ہے اس سے کوئی نہ کوئی وہم کا شکار ہو سکتا ہے. میں اس کے وہم کو دور کرنے کے لیے ادھر قضیہ مانیت الجمع بنا دوں یا قضیہ مانیت الخلوف بنا دوں. واضح بات. پس ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا کہ مقاصد کیا ہیں ان دو کے. حقیقیہ سے مقصد ہے اقسام کا حصر کرنا، شمار کرنا، گھیرنا، تمام اقسام لے کے آنا. اور مانیت الجمع والخلوف میں مقصد کیا ہے؟ تواہم کو دور. اب تواہم جہاں پیدا ہوگا وہاں ہی یہ استعمال کر سکتے ہیں. جہاں تواہم نہیں پیدا ہوگا، ہاں ممکن ہے اقسام کی بحث میں تواہم پیدا ہو جائے، ممکن ہے کہ کسی نظریے کے ضمن میں توہم پیدا ہو جائے، تعریف لکھ رہے ہیں وہاں توہم پیدا ہو جائے، توہم کہیں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے. اب وہم کی نوعیت کیسی ہوگی یہ مہم ہے. توہمات تو بہت سارے ہوتے ہیں. آپ کہیں گے مانیت الجمع میں کب لاؤں گا؟ کس چیز کا توہم؟ کہیں گے مانیت الجمع معنی کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. معنی کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ ممنوع کا جواز. جہاں پر جمع کو کوئی جائز سمجھتا ہے، جس جگہ پہ بھی ان دونوں اطراف کا جمع ہونا کوئی جائز سمجھتا ہے، یہ وہم کا شکار ہو رہا ہے. وہاں پہ آپ نے جواب کیا لانا ہے کہ جمع نہیں ہو سکتا. پس مانیت الجمع کہاں پر آئے گا؟ جہاں پر توہم کسی معنی کو مد نظر رکھیں. مانیت الجمع جمع ممنوع ہے، وہ کیا توہم کر رہا ہے؟
ہو سکتا ہے۔ مانعت الخلوف میں خلوف ممنوع ہے، ارتفاع، خلوف سے مراد اگر مانعت الارتفاع رکھ دیتے نا بہت اچھا تھا، صحیح ہے، چونکہ یہ اجتماع اور ارتفاع لفظ چل رہے ہیں نا، خلوف سے ادھر کیا مراد ہے؟ ہاں یہ لکھ لیں خلوف کے ساتھ بریکٹ میں کہ خلوف سے مراد ادھر ارتفاع رفع ہے، رفع طرفین ہے۔ جو یہ یہاں پہ کیا مانعت الخلوف یعنی اطراف کا خالی ہونا ممنوع ہے، یعنی رفع طرفین ممنوع ہے۔ یہ کہاں پر آئے گا کہ جب کون کیا توہم کرے گا؟ اور رفع ہونا، یہ ادھر اب مانعت الخلوف کا ترجمہ کریں کہ خلوف ہونا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ خلوف ہونا یعنی رفع ہونا ممنوع ہے۔ یہ ممنوع ہونا کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ جو توہم کیا کر رہا ہے؟ اور رفع ہونا ممکن ہے۔ جو رفع ہونے کو ممکن سمجھ رہا ہے اسے کہیں گے بھائی رفع ہونا ممنوع ہے۔ واضح؟ اب دوبارہ اب اس اینگل سے نا آپ ہیڈنگ سے ہی معنی سمجھ جائیں گے۔ مانعت الجم کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اور مانعت الخلوف کب ہوتا ہے؟ جب توہم کرے دونوں اطراف رفع ہو سکتے ہیں، اطراف رفع ہو سکتے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں رفع ہونا ممنوع ہے۔ اطراف جم ہو سکتے ہیں، وہ آگے کہتا ہے جم ہونا ممنوع ہے۔ بس مانعت الجم توہم کیا ہے کہ رفع ہونا وہ جم ہونا ممکن ہے۔ مانعت الجم کب استعمال ہوتا ہے؟ جب کیا توہم کرے؟ جب وہ جم ہونے کا توہم کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت مانعت الجم ہے۔ میں اس کو بیان کرنے کے لیے ایک اور دیکھیں، ادھر بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کے لیے جم رفع آگے پیچھے ہو گئے۔ اصل میں ہمارے پاس تقابل کی نا قسمیں ہیں۔ تقابل کہتے ہیں دو آپس میں مقابل مفاہیم۔ مفہوم چونکہ حقیقت کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے تو حقیقت ہی کو بتا رہے ہیں وہ مفہوم۔ مقابل اگر ہو اور اس میں غیریت ہو، غیر ہو ایک دوسرے کا، مغایرت ہو، تب ہی کثرت پیدا ہوتی ہے۔ کثرت کبھی وجود میں نہیں آ سکتی جب دو آپس میں مقابل نہ ہو۔ جب دو آپس میں غیر نہ ہو تو کبھی بھی کثرت پیدا نہیں ہو سکتی اگر مغایرت نہ ہو، وحدت کہلائے گی۔ اثنین کہتے ہی تب ہیں جب ان میں کوئی جدائی ہو۔ یہ حتیٰ کہ توحید کے باب میں بھی عقلی دلیل اسی سے بناتے ہیں، ایک سے زائد اللہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ مثلا یہ مان لیا اللہ ہے، دلیل کیا؟ واحد ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم فرض کرتے ہیں دو خدا ہیں، ان میں کوئی جدائی ہے یا نہیں؟ جدائی نہیں ہوگی تو پھر دو نہ ہوئے، کوئی پہلو تو لانا پڑے گا نا جدائی کا۔ جدائی کس سے پیدا ہوتی ہے؟ یعنی کثرت ہو گئی نا، جدائی یعنی کثرت، دو ہونا کثیر ہو گیا نا واحد کے مقابلے۔ آپ کہتے ہیں کہ دونوں میں جدائی، آپ کہیں گے اچھا وہ نقطہ جدائی کیا ہے؟ علم ہے؟ کہتے ہیں نہیں علم تو دونوں کا برابر ہے۔ قدرت ہے؟ نہیں قدرت بھی دونوں کی برابر ہے، چونکہ علم میں اگر اوپر نیچے ہو تو جس کا زیادہ علم ہے وہ خدا ہوگا، جس کا کم علم ہے ہم کہیں گے یہ خدا نہیں ہے۔ قدرت میں ایک زیادہ قادر ہے اور ایک کم قادر ہے، جو زیادہ قادر ہے ہم کہیں گے وہ خدا ہے۔ آپ کوئی نقطہ لے کے جس سے جدائی پیدا ہو، دونوں ہر لحاظ سے برابر، آپ کہیں گے تم جو ہر لحاظ سے برابر کہہ رہے ہو تو ایک ہی ہوا نا پھر یعنی ہمیشہ مغایرت ہو تو تب دو ہوتے ہیں، مغایرت ہو تو کثرت ہے۔ اب یہ فلسفے میں بڑی تفصیل سے بحث آتی ہے۔ پھر یہ بتاتے ہیں مغایرت میں ایک وہ مغایر مفاہیم ہے جو جم ہو جاتے ہیں، جو آپس میں ہیں مغایر لیکن آپس میں جم ہو جاتے ہیں، آپس میں وہ صفات ایسی ہیں کہ آپس میں وہ جم ہو رہی ہیں، اگرچہ ان میں نقطہ جدائی بھی ہے۔ مثلان میں جیسے آپ نے مطالعہ کیا کہ اگرچہ ان میں نقطہ اشتراک ہے، نقطہ اختلاف بھی اس میں موجود ہے۔ آپ نقطہ اختلاف کو دیکھیں گے تو قبل 100% جم ہو کے واحد نہیں ہو رہے، جسے کہتے ہیں نا 100% ایک ہونا کہ ان میں نقطہ اختلاف ہو ہی نہ، یہ نہیں ہو رہا۔ وَإِلَّا نقطہ اختلاف کا ہونا وہ مغایرت کی وجہ سے ہے، کوئی نہ کوئی نقطہ جدائی ہے، لیکن بعض مفاہیم ہیں جو قابل جم ہی نہیں ہے۔ بعض ایسے اکڑ خان ہیں، ہاں یعنی بعض ایسے ہیں کہ اپنا تشخص رکھتے ہوئے ایک کہتا ہے شیعہ ایک کہتا ہے سنی، میں اتحاد کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے یہ جم ہو گئے۔ یہ جم ہو گئے تو ان کا آپس میں ایک دوسرے کا مسئلہ ختم ہو گیا؟
مسلک اپنی وہ مفہوم دونوں باقی ہیں، ہمیں کہیں گے ہم جدا جدا ہیں لیکن واحد ہیں، صحیح وحدت قائم کر لی، اسے کہتے ہیں کثرت کا جم ہونا۔ لیکن ایک دفعہ یہ کثرت یعنی متعدد آتے ہیں وہ جم ہی نہیں ہوتے آپس میں، البتہ وہ کہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہوں گے، ایک وقت میں ایک جگہ میں ایک جہت سے، صحیح ہے، ایک وقت میں ایک جگہ پر ایک جہت سے ہم آپس میں جمع نہیں ہوں گے۔ کوئی پکڑ کے بھی لانا چاہے تو آپ کہیں گے نہیں نہیں یہاں پہ بالفرض آغا منظور بیٹھے ہیں، میں ادھر نہیں آنے والا، اس کمرے کے اندر میں آ کے ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ بعض ہیں جو کمرے میں ہیں ایک دوسرے سے ہیں ناراض لیکن کمرے میں جمع ہو گئے، بعض ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں وہ جب تک گھر میں ہیں میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ یہاں پہ آپ کہتے ہیں یہ مفاہیم وہ ہیں لا یجتمعان، صحیح ہے، یہ جمع نہیں ہوتے، انہیں پھر الگ الگ کمروں میں ٹھہرا دیتے ہیں۔ ایک ہی گھر ہے، گھر میں آپ بالفرض سمجھے 3 کمرے ہیں، ایک کمرے میں سارے جمع ہو رہے ہیں، یہ مفاہیم ہی الگ ہو گئے، صحیح۔ طلاب کو آپ نے بلایا، بعض طلاب ہیں ان کی ناراضگی ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے ناراضگی ہے میں بیٹھ لوں گا محفل میں، اس میں کیا ہے بھائی میں سلام دعا بھی کر لوں گا، کوئی ایسا میرا بیر تھوڑی ہے، عناد میرا ہے تھوڑی ہے، عناد ہے لیکن اس سطح کا نہیں ہے کہ جم نہ ہو سکے۔ لیکن ایک طالب علم آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں اصلاً اس کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ جب تک ہے میرا عناد اس شدت کا ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ نہ بیٹھیں، آپ پھر اس کمرے میں آ جائیں، ادھر آپ کی ضیافت کر لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے ادھر چلا جاتا ہوں میں۔ اچھا اس کے بعد یہ جو فرد ہے اور یہ فرد یہ آپس میں کیا کہلائیں گے؟ لا یجتمعان، یہ جو اس جم میں بیٹھا اور اس جم میں یہ جمع نہیں ہو، عناد شدید ہے۔ ادھر دیکھ رہے ہیں ساری جگہوں پہ فرق کیا آ رہا ہے؟ عناد کا، غیریت کا، اجنبیت کا۔ یہ غیریت اجنبیت نہ ہو تو کبھی بھی وہ چیز 2 نہیں بنے گی، 2 بنتی تب ہے کہ جب اجنبیت کسی پہلو سے، غیریت کسی پہلو سے جدائی آ رہی ہو۔ اچھا اس کے بعد یہ پھر آ کے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ سارے طلاب آپ کے جو آپ کے دوست تھے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو نہ آیا ہو، تو آپ یہ کہتے ہیں اس دعوت میں ارتفاع ممکن نہیں ہے، آئے سارے ہیں، صحیح، آئے سارے ہیں، اس میں ارتفاع ادھر ممکن نہیں ہے۔ یا بعض اوقات کہتے ہیں ہاں بعض دوستان نہیں آئے، وہ باہر رہ گئے اس میں۔ یہاں سے اب آپ کو یہ معنی کا جم کرنا سمجھ آ جائے۔ اب آئے عناد کا، آپ نے دیکھا عناد میں پہلو بنیادی طور پہ پہلے جم کا آتا ہے، جم ہو سکتے ہیں، یعنی بعض عناد ایسے ہوتے ہیں کہ قابل جم ہیں، لیکن بعض عناد ایسے ہیں کہ قابل جم اصلاً نہیں ہیں، بعض عناد ایسے ہیں کہ دونوں اطراف پہلو ہو سکتے ہیں، صحیح ہے، رف ہو سکتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں کہ ان میں رف ہونا سب کا ممکن نہیں ہے۔ اس طور پہ اب آپ آئیں قضیہ منفصلہ کے اطراف میں عناد ہوتا ہے یا نہیں؟ پھر یہ کس قسم کا عناد ہے؟ یہاں پہ آپ اب آئیں تو تینوں صورتیں بنتی ہیں، اب سمجھ آئی، واضح ہوئی؟ جب بھی عناد ہوگا تو جم اور رف کی بات آ جائے گی، جب بھی عناد ہوگا اور رف کی بات آ جائے گی، اس میں بھی ایسا ہی ہے۔ نہیں ابھی حقیقیہ کی طرف نہ آئے، قضیہ منفصلہ میں ویسے ہی عناد پایا جاتا ہے، اتصال اور عناد نسبت ہی عناد کی ہے۔ آپ کہتے ہیں پیدا ہوئے تھے تو دشمن ہے یہ آپس میں، صحیح ہے ہی یہ آپس میں دشمنی۔ اب دشمنی کی نوعیت ہے، یا دشمنی کی نوعیت ایسی ہے کہ نہ یہ جم ہو سکتے ہیں اور نہ ایسا ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، رف بھی نہیں ہو سکتا، جم بھی نہیں ہو سکتا، یعنی اس نے آنا بھی لازمی ہے اور اس کمرے میں بھی نہیں آنا۔ پھر یہ کہاں پہ رکھا جائے گا؟ وہ تیسرے کمرے میں رکھا جائے، صحیح ہے، آنا بھی لازم ہے، رف نہیں ممکن اس کے لیے، اور جم بھی نہیں ہونا ان کے ساتھ، تو کہاں رکھا جائے گا؟ تیسرے کمرے میں۔ آپ کہیں گے اچھا پھر بعض ایسے افراد ہیں جو جم ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے بعض نہ آئیں، تو ادھر آپ نے جم کر لیا، یہ قابل جم ہے اور ارتفاع بھی ہو سکتا ہے، چونکہ یہ 3 صورتیں عناد میں بنیں گی نا۔ دوبارہ توجہ کریں، عناد 2 چیزوں میں ہے، 2 مفاہیم میں، یا تو یہ ہے کہ دونوں کبھی بھی جمع بھی نہیں ہو سکتے اور دونوں مرتفع بھی نہیں ہو سکتے کہ تیسرا ہو،
دونوں میں سے ایک بھی حتمن ہوگا لیکن جم بھی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ قوت مقاومت تشیع خطے میں خلیج جو ہے مشرق وسطیٰ میں وہ ہوگی یا قوت صہیونی ہوگی؟ صحیح ہے، لا یجتمعان ہے یا نہیں؟ کبھی آپس میں جم ہو سکتے ہیں قوت مقاومت، یعنی لشکر امام مہدی علیہ السلام و لشکر سفیانی جم ہو جائیں گے؟ ارتفاع ہو سکتے دونوں ہی نہ ہو، تیسرا لشکر ہو؟ ارتفاع نہیں ہو سکتا۔ ارتفاع کون سا لائیں گے، حق ہے یا باطل ہے؟ ادھر تو تیسرا نہیں ہے کوئی۔ اس جگہ پہ آپ صہیونی لشکر آئے یا لشکر مقاومت آئے، اب حماس سنی ہے لیکن مقاومت کے ساتھ، جولانی بھی سنی ہے لیکن امریکہ اور صہیونیوں کے ساتھ، آپ کہیں گے دو میں سے ارتفاع بھی ادھر ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہم آ جاتے ہیں پڑا چنار کے مسئلے میں، میں سیاسی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ تھوڑی سمجھ آ جائے۔ اس جگہ میں شیعہ سنی آپس میں اتحاد سے زندگی بسر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، ادھر یجتمعان ہو جائے گا، صحیح ہے۔ لیکن اس جگہ پہ نہ شیعہ ہو نہ سنی ہو، دونوں کو ہی نکال باہر کرو، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کا لا یرتفعان، یجتمعان ولا یرتفعان۔ نہیں، ابھی حقیقیہ کی طرف نہ آئے، ابھی آپ ذہن میں کلیئر کریں جہاں عناد ہے ادھر بنتی تین بنیادی صورتیں ہیں، یا تو لا یجتمعان ولا یرتفعان، ہر دو نہیں، یا یجتمعان ولا یرتفعان، یا لا یرتفعان و یجتمعان۔ نہیں وہ پھر قضیہ حقیقیہ بن جائے گا، بقیہ دو میں ایک صورت رہے گی۔ لیکن دوبارہ میں یہ عرض کروں، عناد کی جب بھی صورت ہوگی، عناد شدید ترین ہو اور ضرورت بھی شدید ترین ہو، لا یجتمعان ولا یرتفعان، درست ہے؟ یہ واحد مورد ہے، دونوں طرف لا آ رہا ہے، لا یجتمعان ولا یرتفعان، دونوں طرف لا آ رہا ہے، صرف ایک، اور وہ ہے قضیہ حقیقیہ موجبہ بس۔ اور دونوں طرف لا ختم ہو رہا ہے، یہ بھی ایک ہی صورت ہے، قضیہ حقیقیہ سالبہ۔ دونوں طرف لا نہیں، ایک ہی صورت ہے، وہ کون سی ہے؟ قضیہ حقیقیہ موجبہ اور سالبہ، واضح۔ بقیہ جو ہے نا وہ یک طرفہ ہیں، کانے ہیں سارے، جس کی دونوں ہی آنکھیں نہیں ہیں نا وہ حقیقیہ ہی ہے، بقیہ سارے کانے ہیں، یا تو جم ہو رہا تو ارتفاع نہیں ہوتا ہے، یرتفعان بھی نہیں ہوتا نا، اس کی علامت ہی یہ ہے، قضیہ حقیقیہ کی علامت ہی یہ ہے، موجبہ میں نہ جم ہوتا ہے نہ رفع ہوتا ہے، موجبہ میں فقط موجبہ میں، اور سالبہ میں نہیں، ہر دو ہوتے ہیں، اور یرتفعان دونوں ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ یعنی جب محبت ہوتی ہے تو خوب ہوتی ہے، اور جب لڑائی ہوتی ہے تو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں شاید یہ پختون ہیں، جڑتے ہیں تو خوب جڑتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں تو گاؤں کے گاؤں جلا دو جی، سکون ہی نہیں آتا۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ وہ جو ہم بتا رہے تھے کہ اس میں جم نہیں ہوتے، لیکن ٹھیک ہے، کہتے کسی نے آنا نہ آئے میری بلا سے، ٹھیک ہے، کہیں پہ بھی جانا وہ چلا جائے، لیکن میں اس کو ادھر نہیں آنے دوں گا، صحیح ہے، کہیں پہ بھی اس نے جانا چلا جائے، لیکن میں اس کمرے میں اسے آنے فلاں بندے کو نہیں دوں گا۔ ادھر آپ کہیں گے لا یجتمعان، وہ اور میں ایک جگہ جمع ہو جائے، نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ پھر کسی جگہ نہ جائے، کسی مدرسے میں نہ پڑھے، کہتے نہیں میں یہ کب کہتا ہوں نہ پڑھے، بہرحال ادھر نہ پڑھے، کسی اور جگہ پہ جا کے پڑھ لیں، اور رف نہیں پڑھائی کی کر سکتے ہم اسے، درست ہے۔ پھر تیسری صورت کیا آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا یرتفعان، آنا اس نے لازم ہے، بے شک جمع ہو کے بیٹھ جائے، صحیح ہے، آپ نے پروگرام میں ضرور آنا، یہ نہیں ہو سکتا نہ آئے، وہ کہے گا اچھا فلاں بندہ بھی تو بیٹھا ہوا ہے، میں کیا کروں، کہتا مسئلہ نہیں ہے، اسے آئیں بیٹھنے دیں، ہم اس سے مل لیں گے، یا تھوڑا آپ کنارے پہ ہو کے منہ اس سائڈ کر لیجئے گا، فلاں کر لیجئے گا، جم ہونا پڑے گا آپ کو۔ اب یہ کتنی صورتیں ہوگی؟ 3۔
لا یجتمعان ولا یرتفعان یا یرتفعان و یجتمعان، دوسرا لا یجتمعان، تیسرا لا یرتفعان. لا يرتفعان لا يجتمعان لیکن یرتفعان، لا یرتفعان لیکن یجتمعان. احسن. اور جو سالبہ قضیہ حقیقیہ مانت قلوب میں نہیں قضیہ حقیقیہ میں موجبہ میں لا یجتمعان ولا یرتفعان، سالبہ میں و یرتفعان، مانیت الجم میں موجبہ میں ولیکن یرتفعان. احسن. برعکس اس کا یجتمعان. احسنت. مانیت الجم، مانیت الخلوف موجبہ لا یرتفعان ولیکن یجتمعان. احسن. سالبہ میں برعکس. احسن. و یرتفعان. چونکہ اب آپ سمجھ گئے کہ عناد جب قضیہ منفصلہ کی بنیاد ہی کس پر ہے؟ عناد پہ. اس لیے جب بھی کثرت کو آپ نے ذکر کرنا ہے نا تو کثرت کس قضیے میں ڈھلے گی؟ اس لیے اب میں علمی طور پہ نا مثالیں بنانے کی طرف آؤں. شرطیہ میں عموماً مثال آپ بناتے ہیں جب علت معلول یا لازم ملزوم کا تعلق. قضیہ شرطیہ کب بناتے ہیں؟ ہاں یہ ضابطہ آپ اگر اسے 100% نہ قرار دے اکثر بیشتر ہے، یا علت معلول ہے یا آپس میں کیا ہے؟ لازم ملزوم ہے. اگر آپ نے لزومیہ اور اتفاقیہ بھی بنائیں گے تو آپ اسی طرح کر کے بنائیں گے کہ میں اسے علت قرار دے رہا ہوں، کیونکہ ایک دفعہ علت حقیقی ہوتی ہے اور ایک دفعہ علت اعتباری آپ نے اسے علت قرار دیا. درست ہے؟ تو علت اعتباری ہو تو اتفاقی ہے، علت حقیقی ہو تو لزومیہ ہو گیا. لیکن شرطیہ کب بناتے ہیں؟ ہاں جب بھی اتحاد، جم کی بات نہیں ادھر ہو رہی، جب بھی اتحاد ہو اور لزومیت ہو، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہوتے، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. اس صورت میں کون سا قضیہ بنتا ہے؟ شرطیہ متصلہ. متصلہ میں عناد نہیں ہے. شرطیہ جب بھی آپ نے علت معلول کا ربط اور رشتہ بتانا ہے، جب بھی آپ نے لازم ملزوم کو بتانا ہے، جب بھی متوقف ہونے کو بتانا ہے ایک دوسرے پر، تو کون سا قضیہ بنائیں گے؟ متصلہ. اذا کان الماء قرا فلا ينجسه شيء من بملاقات نجاسہ. ادھر دیکھیں ملاقات نجاست سے پانی کا نجس نہ ہونا موقوف کس پر ہے؟ پانی کیا ہو؟ قر ہو، مقدار قر تک پہنچو. ادھر موقوف ہے یا نہیں اس پر؟ اس لیے جیسے ہی ایسے قضایا آپ کے سامنے ہیں جس میں توقف کو بیان کیا گیا ہو ایک کو دوسرے پر، یہ کیا کہلائیں گے ہمیشہ؟ شرطیہ. بس شرطیہ متصلہ کا پتہ لگے. اور جب بھی آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ دونوں آپس میں قابل جم ہیں یا قابل جم نہیں ہیں، منفصل آ جائے، عناد پایا جاتا ہے. عناد ہو تو جم کی بات آتی ہے. وحدت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر عناد کے اسباب موجود ہوں، افتراق کے اسباب اس جگہ پر موجود ہوں. لہذا یہ بات اب آپ کے لیے کلیئر ہوگی. قضیہ منفصلہ میں الحمدللہ بتوفیق الہی یہ بات، چونکہ اس کا اصل مقدمہ یہی تھا جو میں نے آپ کو فلسفی مقدمہ بہت مختصر کر کے بتایا ہے. آپ اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بدایت الحکمہ میں تفصیل سے پڑھیں تو بہت سارے مسائل آپ کو کائنات کے اندر حل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ کیسے وحدت اور وحدت سے کثرت نشو و نما پاتی ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے. یعنی جب وحدت کو توڑتا کون ہے آ کے؟ غیریت. کون توڑتا ہے؟ غیر ہونا. ہمیشہ وحدت کو یہاں پہ آ کے توڑا جاتا ہے. اور غیریت جنم ہی اس وقت لیتی ہے کہ جب نقطہ افتراق و امتیاز ہو، ان میں کوئی جدائی کا پہلو ہو. جب جدائی کا پہلو آ گیا تو عناد دائمی ہے. عناد بعض اوقات اتنا شدید ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، اور بعض اوقات ان کی ضرورت اتنی شدید ہوتی ہے کہتے ہیں ارتفاع بھی نہیں ہو سکتا، ارتفاع بھی نہیں ہو سکتا. ایسے موارد میں کہ دونوں چیزیں ہوں، عناد بھی شدید ہو اور ضرورت بھی شدید ہو. صحیح ہے؟ یہ کیا بن جائے گا؟ لا یجتمعان ولا یرتفعان. قضیہ حقیقیہ منفصل ہے، قضیہ منفصل ہے حقیقہ موجودہ. اور اگر ایسا ہو کہ نہیں عناد بھی بہت شدید نہیں ہے اور ضرورت بھی بہت شدید نہیں ہے، یہ کیا بن جائے گا؟ حقیقیہ سالبہ. احسنت.
یجتمع و یرتفع. بعض اوقات یہ ہوتا ہے وہاں وہ کر رہا ہوتا ہے کہ یار ان دونوں میں دشمنی تھی تو ٹھیک ہے ان دونوں میں دشمنی ہے، شاید وہ فلاں جگہ کے اوپر میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ شخصیت سے دونوں نے ملاقات کی ہے، بے شک الگ الگ کی ہے، تو اب شاید جمع ہو جائیں گے. مثلا ہم بعض لیڈران کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں بندہ جو بڑی شخصیت آئی تھی تو یہ بھی مولانا ملے تھے، یہ بھی مولانا الگ الگ ملے تھے، تو شاید انہوں نے بات کی ہو تو جمع ہو جائیں گے. آپ اس کا توہم توڑنے کے لیے کیا کہیں گے؟ لا یجتمع، اما یہ یا اما وہ، یہ ہوگا یا وہ ہوگا. اچھا سالبہ میں اس کے مانعۃ الجمع سے کہتے ہیں کہ جم ممنوع ہے ان کا. آپ نے نا مانعۃ الجمع کے لفظ کو معیار رکھنا ہے، اشتباہ نہیں کریں گے. مانعۃ الجمع یعنی جمع ہونا ممنوع ہے، تو اس کا مطلب توہم کیا اس نے کیا ہے؟ جمع ہونے کا. احسان. اچھا جمع ہونے کے توہم میں آپ دونوں قضیے لا سکتے ہیں، قضیہ حقیقیہ بھی لا سکتے ہیں مجمع یعنی، چونکہ اس میں بھی لا یجتمعان ہے، لیکن اس میں دوسرا نہیں ہے نا. احسن. یہ مہم ہے کہ اس لیے بعض اوقات بحث جب کر رہے ہوتے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی حافظ اللہ تعالی، وہ چونکہ ان چیزوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں. بعض اوقات ہم اقسام میں بحث کر رہے ہیں، اس جگہ پر وہ قسم بیان کر رہے ہیں قضیہ حقیقیہ کے طور پہ، لیکن کوئی سوچنے والا یہ سوچ سکتے ہیں شاید یہاں پہ مانعۃ الجمع کے طور پہ انہوں نے لا یجتمعان کا ہے، تو ادھر وہ آگے لکھ دیتے ہیں کہ ان مثلا بے اعتبار قضیہ حقیقی مجمع است، نہ کہ مانعۃ الجمع ہے. صحیح ہے. اچھا اب یہ آپ کے پاس مانعۃ الخلوف میں آ جائیں. مانعۃ الخلوف یعنی اس نے کیا توہم کیا کہ یہ دونوں موجبہ میں ہو سکتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ لا یرتفعان، ممکن ہے جمع ہو جائیں لیکن ضرورت ان کی شدید ہے. اس لیے ہمارے پاس ساری بحث سے ایک معنی آ کے ہو گیا کہ اس جگہ پہ ہمارے پاس ہے کہ ایک مطلب ہے کہ جمع ہونا یا نہ ہونا، اور دوسرا ضرورت شدید، بلکہ جمع ہونا یا نہ ہونا نہیں بلکہ عناد شدید. شدید عناد ہے یا نہیں، ان دونوں کی بیس کیا ہے؟ پورے. ہاں آپ نے پوری کی پوری بحث میں جس کو مد نظر رکھنا وہ کیا ہے؟ یا تو عناد شدید ہے یا ضرورت شدید، یا ان کا کیا ہے عکس، یعنی عناد شدید نہیں، عناد ہے لیکن ضعیف، عناد ضعیف ہے اور ضرورت بھی ضعیف ہے. ضعیف ہو تو ارتفاع ہو سکتا ہے، ضعیف ہو تو جمع ہو سکتے ہیں. عناد شدید ہو تو لا یجتمعان، ضرورت شدید ہو تو لا یرتفعان. واضح ہوئی یہ بات؟ یہ ہمارے پاس آخری بحث تھی، اور میں صرف یہ ایک دو لفظ عکوس کے آپ کے سامنے لکھ کے ختم کرتا ہوں کہ آگے ہماری بحث اب آ رہی ہے استدلال پہ. استدلال ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں. استدلال دو طرح کے ہوتے ہیں. یہ ہمارا چارٹ مکمل ہو گیا کہ عناد اگر شدید ہمارے پاس ہو سکتا ہے اور ضرورت بھی شدید ہو. ضرورت شدید ہو تو لا یرتفعان، عناد شدید ہو تو لا یجتمعان. اب ہم وارد ہو رہے ہیں براہ راست استدلال کی دنیا میں. استدلال کی دنیا کا مقدمہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا، اور اس مورد میں اب ہم انہی اصطلاحات کو استعمال کریں گے جو آپ کے سامنے گزر چکی ہیں. یہ اصطلاحات اس لیے بار بار دہرائیں گے تو ذہن میں رہے گی، اگر آپ اس کو دہرانا ترک کر دیں گے تو ذہن سے اتر جائے گی. استدلال ہمارے پاس دو طرح کا ہے. ایک ہے استدلال مباشر اور ایک ہے استدلال غیر مباشر. ان کے اب اپنے ہمارے پاس مقدمات آ جاتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے استدلال میں استدلال مباشر اور غیر مباشر کی تقسیم، یہ پہلو اس میں مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ایک دفعہ ہم
ایک ہی قضیے سے عکس نکال کے اپنا مطلب صحیح کر لیتے ہیں. مثلا دو صورتیں استدلال میں ہمارے پاس. ایک دفعہ کیا کرتے ہیں، قضیہ واحد ہے، قضیہ واحد آپ کے پاس ہے. خوب، آپ کے پاس کوئی اور قضیہ موجود نہیں ہے، یعنی موضوع ہے، محمول ہے اور ان میں قائم نسبت ہے، صرف یہی موجود ہے. آپ اس جگہ پر اس کے موضوع اور محمول کے عناصر کو ہیر پھیر اس طرح کرتے ہیں کہ مطلب حل کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ تناقض کو لے کے آتے ہیں آپ. ایک دفعہ آپ عکس مستوی کو لے کے آتے ہیں اور ایک دفعہ آپ عکس نقیض کو لے کے آتے ہیں. اب تناقض میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ چار تو ہمارے پاس، ان سب میں چار قضیہ حملیہ کی صورتیں بنتی ہیں. یہ قضیہ حملیہ میں جاری ہوں گے. مثلا یا تو وہ قضیہ حملیہ موجبہ کلیہ ہے یا موجبہ جزیہ ہے. اسی طرح یا سالبہ کلیہ ہے یا سالبہ جزیہ ہے. اب ہم ادھر ساری بحث کریں گے، یہ منطق میں بحث آتی ہے. اگر تناقض کا قاعدہ اپلائی کریں اور اس کو جواب نقضی بھی کہتے ہیں، اسے جواب نقضی بھی کہتے ہیں. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اصطلاح وہ چلتی ہے علمی دنیا میں، جواب نقضی. تناقض کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ ضابطہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، دیکھیں گے اس میں. لیکن تناقض کی بھی یہ چار صورتیں بنتی ہیں یا نہیں؟ موجبہ کلیہ، موجبہ، ان میں سے ہمارے پاس چونکہ ہم نے وہ مورد ان میں سے اٹھانا ہے جہاں پر وہ قاعدہ بن سکے. قاعدہ ہمیشہ ہوتا ہے کلی، یعنی تمام موارد میں جاری ہو، غیر مستثنا، غیر استثناء ہوتا ہے. کوئی مورد بھی استثناء پذیر نہیں ہے. علوم عقلیہ میں اصلاً استثناء پذیر ہو نہیں سکتا. علوم نقلیہ میں پھر ہوتا ہے، جیسا کہ قاعدہ ہے نا کہ ما من عام الا قد خص، کوئی عموم ایسا نہیں ہے کہ مگر اس کے لیے خاص نہ ہو. اصول فقہ میں بیان ہوتا ہے، لیکن قاعدہ عقلیہ میں اس طرح کا استثناء نہیں ہو سکتا. اب ہم ان میں سے جا کے دیکھیں گے کہ کس میں کوئی قاعدہ تمام موارد میں ایک جیسا نتیجہ دیتا ہے. اگر کوئی ایسا مورد ہو کہ اس میں بعض موارد میں ایک نتیجہ اور بعض موارد میں کوئی اور نتیجہ مل رہا ہے، تو اس مورد کو ہم قاعدہ کلیہ بنائیں گے؟ نہیں. اس لیے ممکن ہے کہ آپ یہ کیونکہ اگر موجبہ جزیہ جو تناقض میں ہے نا، اس کو اگر آپ تناقض لے کے ہیں تو وہ ممکن ہے نہ چلے بالفرض. اچھا، ممکن ہے آپ کے سالبہ جزیہ نہ چلے، ممکن ہے چاروں چلیں. یہ ہماری ٹوٹل بحث ہے. اب آپ ان 3 سے ضرب دیں تو کتنی قسمیں بن گئی اس کی؟ 12. ان 12 میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے موارد میں قاعدہ باقی رہتا ہے. یہ ایک استدلال کی نوعیت ہوگی. دوسرے استدلال کی نوعیت بھی دیکھ لیں. وہ ہمارے پاس قیاس، وہ استدلال ویسے 3 ہیں ہمارے پاس، لیکن استقراء، تمثیل کو کہتے ہیں قیاس فقہی، اور استقراء تام اور ناقص میں تقسیم ہوتا ہے. یہ دونوں ابھی ہمارے پیش نظر نہیں ہیں. تمثیل تو اصلاً قابل قبول نہیں ہے. استقراء تام کہتے ہیں، لیکن وہ ایک اور بحث ہے. قیاس آ جاتے ہیں، اسے قیاس منطقی کہتے ہیں. قیاس ہمارے پاس 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، یا اقترانی ہے یا استثنائی ہے. قیاس اقترانی جو ہے اس کی 4 شکلیں ہیں. یہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے. 4 اشکال ہیں اس کی، 4 شکلیں ہیں. اور قیاس استثنائی وہی انشاءاللہ تعالی ہم اسے اپنے طور پر پڑھیں گے. ان کے اندر چونکہ یہ جو قیاس اقترانی اور قیاس استثنائی ہے، ان دونوں کے لیے 2 چیزیں ہیں. ایک ہے ان کی ظاہری صورت، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہیئت، یعنی ظاہری شکل و صورت. اور دوسرا ہمارے پاس ہے مواد، ان کے اندر جو مواد ڈالا جائے گا.
مثلا قیاس اقترانی ہمیشہ اس طرح بنے گا، صغرا، کبرا اور نتیجہ۔ نتیجہ قیاس کا حصہ نہیں ہے، یہ بہت مہم ہے، نتیجہ قیاس کا حصہ نہیں ہے۔ جس طرح بچے کی ولادت ہوتی ہے چار ناچار اگر نطفہ ٹھہر جائے، اسی طرح حد وسط ادھر مستقر ہو جائے نتیجہ دے گی۔ مثال ہی یہ دی ہوئی ہے، جس طرح نطفہ مستقر ہو جائے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اگر ادھر جنم لے لے ان دونوں کے درمیان حد وسط ہو نہیں سکتا کہ نتیجہ نہ دے، اس لیے اصل قیاس کیا صغرا اور کبرا۔ ہم انشاءاللہ تعالی یہ ہے اقترانی کی، اقترانی میں ہوتا ہے صغرا اور کبرا۔ صغرا عموماً کبرا کی نسبت اخص ہوتا ہے، کم دائرہ ہوتا ہے، کبرا کا مفہوم کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے، شرائط ہم پڑھیں گے۔ لیکن صورت اسے کہتے ہیں صورت، یہ کیا ہو گیا؟ صورت قضیہ، ظاہری شکل اس کی۔ اب اس کے اندر مواد آپ نے ڈالنا ہے یا نہیں؟ مثلا ادھر بھی ایک آ گیا قضیہ، ادھر بھی آ گیا قضیہ، اس قضیے میں جو مواد ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے یقینیات میں، اس لیے ہم اس کی وجہ سے یقینیات کو پڑھیں گے۔ یقینیات ایک حد تک آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، صرف یہ آپ کے لیے دوبارہ آئے گا، کیونکہ ہم نے یقینیات سے استفادہ کرنا ہے۔ اگر یقینیات مواد ہو، صورت یہ ہو، شکل اول، دوم، سوم یا شکل اول ہو، تو نتیجہ آپ کا اسے کہتے ہیں برہان عقلی۔ ادھر اگر آپ آ جائیں تو ادھر ہوتا ہے مقدم اور تالی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مقدم چونکہ باطل ہے، تالی چونکہ باطل ہے، فالمقدم مثلہ، تالی کے بطلان سے مقدم کا بطلان ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی استثنائی میں ہم تلازم سے استفادہ کریں گے۔ ادھر حد وسط ہے ساری چیز، حد وسط، جس طرح آپ نے قضیہ حملیہ میں اصل کس کو قرار دیا تھا؟ اصل جو اس میں چیز ہے نسبت۔ اس قیاس میں اصل کیا چیز ہے؟ حد وسط۔ اور ادھر کیا چیز ہے؟ تلازم۔ تو یہ آپ کے پاس کل بحث آئی۔ انشاءاللہ تعالی کل سے ہم استدلال میں داخل ہوں گے۔ استدلال کی ظاہری صورت آپ تقریباً پڑھ چکے ہیں، اور اس میں اب صرف ایک یقینیات کا مقدمہ تھوڑا سا ہمارے لیے چند دن کھینچ کے لے جائے گا، بقیہ کل اس کو ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ